آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج پھر ہم یسوع کے معجزات میں سے ایک معجزے کے تعلق سے سیکھیں گے۔ متی کی انجیل باب 14 22 سے 33 آیات میں ایک معجزہ ہے کہ یسوع پانی پر چلتا ہے۔ اس طرح بیان ہے، اور اس نے فوراً اپنے شاگردوں کو مجبور کیا کہ وہ کشتی پر سوار ہو کر اس سے پہلے پار جائیں جب تک کہ وہ لوگوں کو رخصت کرے۔ اور اس نے لوگوں کو رخصت کیا اور تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب شام ہوئی تو وہ اکیلا تھا، مگر کشتی جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی۔ اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا، اور جب انہوں نے یسوع کو جھیل پر چلتے ہوئے دیکھا تو وہ گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے، اور ڈر کے مارے وہ چلا اٹھے۔ یسوع نے فوراً کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ پطرس نے کہا، اے خداوند، اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ میں پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے کہا، آ۔ اور پطرس کشتی سے اتر کر پانی پر چلنے لگا، مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو پکار کر چلا کر کہنے لگا، اے خداوند مجھے بچا۔ یسوع نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور کہا، اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ اور جب وہ کشتی میں آئے تو ہوا تھم گئی، اور جو کشتی میں تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا، یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ جہاں سے 22 آیت سے میں نے شروع کیا تو اس طرح بیان ہے، یسوع نے فوراً اپنے شاگردوں کو مجبور کیا کہ وہ اس سے پہلے پار جائیں۔ یسوع، ہم نے اس سے پچھلے معجزے میں جہاں پر یسوع نے 5000 مردوں کو کھانا کھلایا کہ وہ بیت سیدا کے علاقے میں ہے، اور اب یسوع کفرنہوم کے علاقے کی طرف جا رہا ہے۔ یوحنا 6 باب میں یہ بیان ہے، اور اس سے پہلے لوکا 9 باب میں ہے کہ وہ بیت سیدا کے علاقے میں اس نے کھانا کھلایا لوگوں کو، اور یسوع نے انہیں مجبور کیا، انہیں کہا کہ آپ فوراً چلے جائیں۔ اور یسوع جب اکیلا رہ گیا تو وہ پہاڑ پر جاتا ہے دعا کرنے کے لیے۔ یسوع کی ہم زندگی میں دعا کا بھی ایک پہلو دیکھتے ہیں، خدمت کے دوران، آخری وقت، حتیٰ کہ صلیب پر بھی اسے دعا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو جب یسوع پہاڑ پر دعا کرنے گیا تو اسی لیے یسوع نے بھیڑ کو بھی رخصت کیا، شاگردوں کو بھی رخصت کیا، کیونکہ جو باپ کی محبت ہے، جیسے ہمارے بھی ماں باپ محبت ہم سے رکھتے ہیں، تو اس محبت میں ہوتے ہوئے یسوع اپنی ساری باتیں باپ سے بیان کرنا چاہتا ہے کہ میں نے ابھی چند گھنٹے پہلے بھوکوں کو کھانا کھلایا اور اتنا بڑا معجزہ کیا، اور بیماروں کو، جتنے بھی بیمار لائے ان سب کو اچھا بھی کیا، اور وہ مجھے بعد میں بادشاہ بھی بنانا چاہتے تھے، یہ باتیں۔
اور مزید یہ کہ خدا سے آگاہی لینا کہ اب کس سائیڈ پہ وہ کس طرف منادی کرنے جائے، اس کے شاگرد جائیں، تو یہی ہو سکتا ہے یسوع خدا سے رہنمائی لیتا، یسوع جو کچھ کرتا وہ باپ سے ان باتوں کا بیان کرتا۔ تو اگر ہم بھی اسی طرح جو ہمارے زمینی والدین ہیں ان کے ساتھ ہم وقت گزاریں، ان کے پاس بیٹھیں، انہیں بہت اچھا لگتا ہے، چاہے ہم ان کے لیے کوئی چیز تحفے تحائف فروٹ نہ بھی لائیں تو انہیں بہت اچھا لگتا ہے اگر ہم انہیں وقت دیں۔ اسی طرح ہمارا آسمانی باپ بھی چاہتا ہے کہ ہم اس سے باتیں کریں، اس سے دعا کریں۔ اسی طرح جس طرح ہم کھانا کھانا ضروری سمجھتے ہیں، اسی طرح جیسے تھسلنکیوں کے خط میں لکھا ہے کہ بلا ناغہ دعا کرو، ہمیں بلا ناغہ دعا کرنی ہے۔ جیسے ہم یسوع کی زندگی کو بھی دعائیا زندگی دیکھتے ہیں کہ یسوع کی بہت شہرت ہے، بھیڑ ہے، اور لوگ اس کی بڑی خوش آمد کرتے ہیں، اس کے آگے پیچھے رہتے ہیں، اسے خداوند بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن یسوع انہیں بھیجتا ہے، رخصت کرتا ہے، مجبور کرتا ہے کہ اب میرا وقت ہے باپ سے بات چیت کرنے کا، باپ سے ملاقات کرنے کا۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جو ہمارے زمینی باپ ہیں، والدین ہیں، یہ خدا باپ کی اس زمین پر تصویر ہے، عکس ہے۔ ہم خدا باپ کو اپنے زمینی والدین میں سے دیکھ سکتے ہیں، ہمیں ان کی عزت کرنی ہے دل سے، اور یہ حکم بھی ہے 5واں۔ تو آگے لکھا ہے کہ جب وہ انہیں رخصت کر چکا، شام ہو گئی، تو کشتی جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی۔ یسوع نے انہیں شام کے وقت رخصت کر دیا تھا، اور اب تو لکھا ہے رات کا 4تھا پہر ہے، اور یہ کہ رات کا 4تھا پہر رات کے 3 بجے کے بعد کا وقت ہے، دن ہونے والا ہے، دن کی روشنی دکھائی دینے والی ہے، اتنی رات گزر گئی ہے، اور یہ تقریباً 12 میل کے احاطے پر محیط تھی یہ جھیل، اور بڑی جھیل تھی، اور رات کا وقت ہے تو وہ کس قدر پریشان گھبرائے ہوں گے کہ جیسے متی کی انجیل باب 8 میں ہے کہ جب جھیل میں، اسی جھیل میں طوفان آتا ہے، ہوا طوفان، تو پانی کا شور، تو یسوع ہوتا ہے جھیل میں اور کشتی میں، تو یسوع اس پانی کو، ہوا کو ڈانٹتا ہے اور وہ تھم جاتی ہے۔ جبکہ آج بھی لہریں ہیں اور رات بھی ہے، یسوع ان کے ساتھ نہیں، تو وہ کس قدر پریشان ہوں گے۔ اور یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ وہ کھینتے کھینتے وہ 4 میل کے فاصلے پر دور چلے گئے، کشتی بے قابو ہو جاتی ہے، اور وہ ہوا سے، لہروں سے ڈگمگاتی کبھی ادھر ادھر دور نکل جاتی ہے۔ اور اگر خشکی پر بھی ہوں، کوئی ایسی جگہ ہو، انجانی جگہ، تنہائی ہو، تو موت کا سا سما لگتا ہے، ڈر، خوف لگتا ہے۔ تو ایک تو یہ اندھیری رات کا وقت، سامنے بھی رات، اوپر بھی اندھیرا، اور نیچے بھی موت، پانی، تو کیسا منظر ہوگا کہ بہت پریشانی۔
اور اسی طرح ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم سوچتے کچھ ہیں. یسوع نے کیا کہا کہ تم فوراً پار چلے جاؤ، میرے سے پہلے تم پار چلے جاؤ، کہ کفرنہوم میں تم چلے جاؤ. جبکہ وہ رات بیت گئی ہے، دن نکلنے والا ہے، تو وہ ابھی تک جھیل کے بیچ میں ہے. دنیا میں، زندگی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ہم سوچتے کچھ اور ہیں، کہ مثبت سوچتے ہیں کہ میں یہ کروں گا تو پھر یہ ہو جائے گا، اچھے حالات آ جائیں گے، حالات بدل جائیں گے، یا یہ کہ فلاں باہر جائے گا، روپیہ پیسہ کمائے گا، پھر ہم گھر بنائیں گے. تو ہوتا کیا ہے کبھی کبھی یا عموماً کہ جو لوگ سوچتے ہیں وہ محنت بھی کرتے ہیں اور قانونی طریقے سے باہر جاتے ہیں، لیکن جو وہ چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ گناہ کا اس دنیا پر اثر ہے، جس وجہ سے دکھ پریشانیاں ہمیں گھیرے رہتی ہیں. اور پھر جب یسوع کو تو سب معلوم ہے، تو جب یسوع نے جانا کہ وہ کہاں پر ہیں، تو لکھا ہے کہ وہ جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا، اور انہوں نے دیکھا کہ رات کی تاریکی میں کون ہمارے پاس آ گیا. تو وہ کہنے لگے کہ یہ بھوت ہے، اور وہ گھبرا گئے اور ڈر کے مارے چلا اٹھے. اور یسوع نے کیا کہا؟ فوراً کہا کہ خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت. خاطر جمع رکھو، میں ہوں کا مطلب ہی یہی ہے، تسلی دینا. اور خاطر جمع کا مطلب ہے تسلی دینا. تو یسوع ہے جو تسلی دیتا ہے. اور اس سے پہلے کہ یسوع ان کے پاس آتا ہے، یسوع ان کی فکر کرتا ہے، اور جو ہی یسوع ان کے پاس آتا ہے تو انہیں ایک نئی تسلی، انہیں امید ملتی ہے. اور اس امید کا اظہار پطرس خوشی سے کرتا ہے. پطرس کہتا ہے، اے خداوند، اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ میں پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں. تو یسوع نے کہا آ، اور وہ کشتی سے اتر کر پانی پر چلنے لگا. تو یہ کیسا منظر ہوگا پطرس کے لیے کہ جیسے وہ خشکی پر چلتا ہے، اتنے اطمینان سے وہ پانی پر چل رہا ہے. اور یسوع تو اس وقت لہریں تھیں، لیکن یسوع بالکل ساکت اس جگہ پر. یسوع کی جسم، بدن پر کھڑے ہونے پر کوئی ڈگمگاہٹ نہیں، کوئی ہلنا جلنا نہیں. اور پطرس بھی اسی طرح چل رہا ہے پانی پر. لیکن وہ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گھبرا جاتا ہے. اور اس سے پہلے یہ کہ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے یسوع پانی پر چل رہا ہے، یہ بھی معجزہ ہے، کوئی پانی پر نہیں چلتا. اور اسی طرح یسوع جیسے پانی پر کوئی نہیں چلتا، اور اسی طرح جب یسوع آسمان سے بادلوں پر آئے گا تو جیسے پطرس پانی پر چل کر یسوع کی طرف جاتا ہے، تو اسی طرح جو کلیسیا ہے وہ بھی ایک ساتھ اٹھ کر بادلوں پر یسوع کا استقبال کرے گی. پہلا تسالونیکیوں 4 باب میں لکھا ہے. اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب پطرس چلنے لگا اور اس نے ہوا دیکھی اور ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہنے لگا، اے خداوند مجھے بچا. تو پطرس نے جب چلنا شروع کیا تو وہ دیکھ رہا تھا یسوع کی طرف، لیکن جب اس نے
हवा को देखा, उसका ख्याल ध्यान दाएं बाएं हो गया, भटक गया, तो वो घबरा जाता है, इसीलिए वो डूबने लगता है। जबकि यीशु ने उसे पुकारा है, यीशु ने उसे बुलाया है, इजाजत दी है कि तू आ, तो उसे एतमाद के साथ यीशु की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन वो डर जाता है और उसी डर खौफ की वजह से वो डूबने लगता है, क्योंकि उसी कम ईमानी का, कम एतकादी का वो यीशु निशानदही कर रहा है आगे, तो इसी वजह से वो डूबने लगता है। तो जैसे यहां पर हम देखते हैं कि पतरस डूबने लगता है, तो हम भी अगर अपनी नजर यीशु पर ना रखें तो हम भी खो सकते हैं इस दुनिया में, अपने मकसद से निजात को भी हम हो सकता है खो बैठे। हमें मिसाल के तौर पे कि अगर कोई गाड़ी चला रहा है, तवज्जो दाएं बाएं करे तो हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो जाए। अगर कोई इम्तिहान देता है तो दिल लगाकर पढ़ाई ना करे तो वो फेल हो जाएगा। इसी तरह यहां पर भी हम देखते हैं, जबकि अबरानियों बाब 12 में लिखा है, और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें। ईमान का बानी यीशु है और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें। हम लिखा है कामल करने वाले, हम इस बदन में होते हुए कामल हो नहीं सकते, लेकिन जब हमें जलाली बदन मिलेगा, जब यीशु आएगा, जब हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे, तो हमें एक नया बदन दिया जाएगा, जलाली बदन दिया जाएगा। तो फिर हम कामल हो जाएंगे। और हमें क्या कहा गया है कि हमें कामल करने वाले यीशु पर नजर रखनी है, उसे तकते रहना है। फिर हम डगमगाएंगे नहीं, फिर हम दुनिया में नहीं खो जाएंगे, घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। हमें अपने मकसद पर नजर रखनी है, हमें सीधे देखना है। और यीशु ने इस हवाले में 2 बार आता है, यीशु ने फौरन, यहां पर भी यीशु ने फौरन अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया, यीशु, और फिर कहा कि आए पतरस के तूने कम एतकादी का, यीशु ने जिक्र किया कि तूने कम एतकादी की, और जो कम एतकादी है और इस कम एतकादी से तू डूबने लगा है, तूने शक किया है, और जब वो कश्ती में आए तो हवा थम गई। यीशु ने यहां पर उसकी कम एतकादी की निशानदही की। तो कम एतकादी बेईमानी नहीं होती, कम एतकादी होती है कि ईमान की कमजोरी। ईमान उसका यीशु पर है लेकिन कमजोर ईमान है, उसने शक किया है। और याकूब के खत में लिखा है कि, और याकूब के खत पहले बाब के शुरू में ही है कि जो शक करने वाला है वो समुंदर की लहर की मानद है, जो हवा से बहती उछलती है, और वो आदमी दो दिला है जो बेक़याम है। क़याम जो ठहरता नहीं, जिसका कोई ठिकाना नहीं, और वो है भी दो दिला। जो शक करने वाला है वो समंदर की लहर की मानद है। यहां पर लहरें हैं भी बड़ी, और लहरें शुरू होती हैं, जब किनारे पर आती हैं खत्म हो जाती हैं, चाहे जितनी भी बड़ी हो। इसी तरह जो शक है ये भी इंसान को खोखला कर देता है, ये इसका कोई क़याम नहीं,
اور ایسے انسان کا, ایسے دل کا بھی کوئی قیام نہیں. اس لیے ہمیں یسوع پر اپنا اعتماد پختہ رکھنا ہے, ایمان پختہ رکھنا ہے. اور جب وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا تھم گئی. متی کی انجیل باب 8 میں یسوع نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور وہ تھم گئی. یہاں پر یسوع نے کچھ نہیں کہا. ایسے لگتا ہے کہ یسوع نے سوچا, چاہا تو ویسے ہو گیا. اور پھر لکھا ہے کہ جو کشتی میں تھے انہوں نے اسے سجدہ کیا اور کہا, یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے. ہم جانتے ہیں کہ جہاں پر بھی یسوع کے شاگردوں کا ذکر آتا ہے, سفر کا ذکر آتا ہے, اس جھیل کا آتا ہے, تو ان کے پاس اپنی کشتی نہیں ہوتی تھی. اور یہاں پر بھی ہم کہہ سکتے ہیں, اور 8 باب میں بھی اس واقعہ میں بھی شاگردوں کے علاوہ اور لوگ بھی تھے. اور یہاں پر بھی یسوع نے 5000 کو کھانا کھلایا. ہو سکتا ہے ان لوگوں میں سے بھی لوگ ہوں, تو ہو سکتا ہے کہ سب نے یا کم از کم شاگردوں نے اسے گر کر سجدہ کیا اور کہا کہ یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے. شاگردوں نے تو یہ ضرور کہا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے, اور وہ اس کی شہادت دے رہے ہیں دوسروں کے سامنے کہ یہ کون ہے, یہ خدا کا بیٹا ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا, یہ وہ نجات دہندہ ہے. سب سجدوں کے لائق وہی نجات کا بانی, وہی یسوع مسیح ہے. ہمیں اس کے آگے سجدہ کرنا ہے. اس طرح ہم سب کو, جیسے ہم خدا باپ کے آگے سجدہ کرتے ہیں, اسی طرح اس کے آگے سجدہ کرنا ہے, کیونکہ سب سجدوں کے لائق یسوع ہے. کیونکہ نجات ہمارے خداوند یسوع کی طرف سے ہے. اور جب ہم پریشان ہوتے ہیں, تنہا ہوتے ہیں, جیسے شاگردوں کو امید نہیں تھی کہ یسوع یہاں پر کیسے آئے گا, لیکن یسوع نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ جہاں پر تمہاری امید ختم ہو جاتی ہے, یہ ناممکن ہے, میں وہاں پر بھی ایسے تمہارے پاس آؤں گا کہ تمہیں کبھی یہ محسوس نہ ہو کہ میں تم سے جدا ہوں. خدا کرے کہ ہم پختہ یسوع پر ایمان رکھیں, اعتقاد رکھیں, اور وہ ہمیں تمام مشکلات سے, پریشانیوں سے نکالنے پر قادر ہے. آمین.